السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نہد اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں حافظ انعام الرحمن، اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر حافظہ اللہ تعالی۔ ناظرین، حالات حاضرہ پر آج ہم دو ایشوز پر بات کریں گے ڈاکٹر زبیر صاحب کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، پہلا ایشو جو آج کل سوشل میڈیا پہ ذرا کافی گردش کر رہا ہے وہ حضرت مولانا عبدالباسط شاہو پوری صاحب کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو گفتگو کی ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی وہ چودھری کا ہے، اور چودھری ایک بڑا ہی لفظ ہے، اس میں کوئی جو ہے نا ان کی توہین نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، اس میں توہین کا عنصر پایا جاتا ہے، اور باقی معاملات کو کس طرح آپ سمجھتے ہیں اس واقعے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، شروع میں تو ان کا ایک شارٹ کلپ آیا تھا، وہ میں نے دیکھا، مختصر سا کلپ تھا، کوئی 1.5-2 منٹ کا، تو وہ بہرحال کاٹا گیا تھا، سیدھی سی بات ہے۔ لیکن بعد میں ایک واٹس ایپ گروپ میں پورا کلپ مل گیا، کوئی 23 سے 24 منٹ کا تھا، تو وہ بھی میں نے سنا۔ جی۔ اس کے بعد ان کی وضاحت آئی کہ جی میرا کلپ جو ہے وہ کاٹ کے پیش کیا گیا۔ یہ بات ان کی ٹھیک تھی، وہ 1.5-2 منٹ والا کاٹا گیا تھا، اس حد تک ان کی بات درست تھی۔ مولانا عبدالباسط صاحب کا کہنا یہ تھا کہ جی سیاق و سباق سے کاٹ کے پیش کیا گیا، لیکن میں نے جو 23-24 منٹ کا ان کا کلپ وہ جو میں نے سنا ہے، اس پورے کلپ کو دیکھنے کے بعد کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جو چھوٹا سا کلپ کاٹا گیا ہے اور اس میں جو بات پیش کی گئی ہے وہ نہیں ہے۔ جی۔ تو اب ظاہری بات ہے، کلپ تو چھوٹا ہے، کاٹا تو گیا ہے، لیکن بات کوئی سیاق و سباق سے ہٹی ہوئی نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے اس کو شارٹ کرنے کے لیے لوگوں نے جو ہے نا وہ لوگوں نے اس کو چھوٹا کلپ ذرا جلدی وائرل ہو جاتا ہے سوشل میڈیا پہ، تو مجھے تو بڑی حیرت ہوئی وہ بڑا کلپ دیکھنے کے بعد، یقین مانے میں تو پریشان ہی ہو گیا۔ اس میں وہ اس حد تک وہ مطلب جری ہو کے گفتگو کر رہے تھے کہ انہوں نے وہ جو سٹارٹ لیا، حاذان حسمان اختصموا فی رب، حالانکہ کلپ والے کا ذہن اس طرف نہیں گیا، جس نے بھی کلپ کاٹا اس کا ذہن اس طرف جانا چاہیے تھا، اگر وہ عالمی دین ہوتا کہ یار یہ حضرت کیا کر رہے ہیں، یہ کیسی آیات جو ہے وہ اپلائی کر رہے ہیں۔ جی جی، جو آیات کافروں کے بارے میں آئی ہیں وہ صحابہ کرام پہ اپلائی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے وہ آیت پڑھی ہے، حاذان حسمان اختصموا فی ربہم، کہ دو گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ اب یہاں تک پڑھی ہے، آگے یہ ہے کہ ایک گروہ کافروں کا ہے، فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب، ان کے لیے جو ہے جہنم کے کپڑے ہیں، جو کافروں کا گروہ ہے، جو انہیں کاٹ کاٹ کے پہنائے جائیں گے۔ تو اور دوسرا گروہ جو ہے وہ اہل ایمان کا ہے، جو جنتی گروہ ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ جی کہا کہ یہ دو گروہ، ایک تو حضرت علی کا گروہ ہے اور دوسرا ان کے مخالفین کا گروہ ہے۔ اب ظاہری بات ہے، مخالفین کا جو گروہ ہے اس میں ایک طرف جو ہے جلیل القدر صحابہ ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، تو سبقت لسانی سے ہو گیا ہو یا جیسے بھی ہو گیا ہو، انہوں نے سوچا نہیں ہے کہ وہ مطالعے کی کمی کہہ لیں یا پھر جوش کہہ لیں، لیکن بہرحال غلطی بہت بڑی ہے، بہت بڑی غلطی ہے، بہت سنگین غلطی ہے، فاش غلطی ہے۔ اس پہ انہیں غیر مشروط معافی مانگنی چاہیے، بالکل کوئی کنڈیشن نہیں، کوئی جی چرا نہیں، بلکہ کہنا چاہیے جی بس مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی، بالکل۔ باقی کہہ دیں کہ جی میرے ذہن میں نہیں رہا، تو اصل میں میرے خیال سے جو اتنا رد عمل آیا اس میں ان کی جو اس سے پہلے بھی کچھ جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو آپ نے سنی ہوگی، جی جی، وہ اس کے علاوہ ایک دو باتیں ہیں جن سے لے کے نا لوگوں نے جو بات تو یہ چودھری کی ہے نا، یہ جو تعویل کر رہے ہیں کہ جی میں نے وہ سردار کے معنی میں کہا، لیکن صحیح بات یہی ہے، جو بندہ وہ ویڈیو سنے گا میرے علاوہ بھی ان بائسڈ ہو کے، وہ یہی کہے گا کہ تحقیر کے انداز میں کہا ہے، کیونکہ چودھری کا لفظ چودھری سفیان کرنے کے بعد میں جو ہے وہ چودھریوں کے فضائل بھی بیان کرنا شروع کر دیے کہ چودھری ایسے ایسے ہوتے ہیں، اور وہ بھی کوئی اچھے فضائل نہیں تھے۔ ہاں، وہی کانٹیکسٹ میں فضائل سے مراد میں وہی مطلب تنزیہ انداز میں کہہ رہا ہوں، تو وہ کانٹیکس میں وہ یہی ہے کہ وہ توہین آمیز کلمات ہیں، ٹھیک ہے۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ، اور پھر لوگوں نے کہا بھی کہ جی اس وقت تو وہ نہ سیدنا لگا رہے تھے، نہ حضرت کہہ رہے تھے، نہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے، بس چودھری سفیان کہہ رہے تھے، ابو سفیان۔ تو لیکن بعد میں جب پریشر آیا، رد عمل آیا، تو سب کچھ ان کی زبان سے نکلا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہیں، وہ ویڈیو میں تو ہیں، کلمات ہیں، اور اسے آپ کہیں کہ جی توہین آمیز کلمات ہیں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ باقی اس کے پیچھے ان کی نیت تھی نہیں تھی، انٹینشن تھی، سبقت لسانی سے ایسے ہوا، نظر نہیں آتا سبقت لسانی سے ایسے ہوا ہے، لیکن اگر اللہ نے انہیں سمجھ دے دی ہے، کچھ جماعتی پریشر میں آ کے اللہ نے ان کو کوئی مطلب
یہ مطلب توفیق دے دی ہے کہ وہ کوئی معافی وغیرہ مانگ لیں، معذرت کر لیں، تو بہرحال ٹھیک ہے، معافی قبول کر لینی چاہیے۔ اور پھر آگے چل کے دیکھیں انہوں نے جا کے ناسبی کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، اور ناسبی مطلب یہ اب ظاہری بات ہے نا، یہ ساری وہ ٹون ہے جو اسحاق جھالوی صاحب سے چلی ہے، اور انہوں نے اہل حدیث میں کچھ لوگوں کو متاثر کیا۔ تو اس میں انجینئر محمد علی مرزا، وہ تو خیر اہل حدیث ہی نکل گیا، اس نے تو کہا میں اہل حدیث ہی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی اہل حدیث میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اسحاق جھالوی صاحب سے متاثر ہوئے، اور ان کی فکر کو وہ اہل حدیث کے طور پہ پیش کرنا شروع ہو گیا۔ یہ اہل حدیث میں سے کسی کی بھی فکر نہیں ہے اس طرح سے، اور جو انہوں نے صحابہ کے اوپر ایک تنقید کا سطحی انداز جو ہے وہ اختیار کیا، اور پھر ساتھ میں یہ کہا کہ جی یہ حضرات محدثین کا موقف ہے، یہ اہل حدیث کا موقف ہے، ساتھ میں یہ بھی کہا، اور ڈھکے چپے انداز میں اپنے مخالفین کو ناسبی بھی کہتے رہے۔ یہ ساری ٹون وہ ہے، لب و لہجہ وہ ہے جو ہمیں اسحاق جھالوی صاحب اور پھر انجینئر محمد علی مرزا میں ملتا ہے اور اس کے فالورز میں ملتا ہے۔ تو بہرحال اس کو کسی صورت میں میرے خیال میں ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے، کم از کم اس اعتبار سے کہ ایسا بندہ جو ہے اس کا کوئی مرکزی جمعیت اہل حدیث میں کوئی عہدہ ہو، جیسے ناظم تبلیغ کا عہدہ ہے، اور منصب بھی جو ہے نا یہ ایک بڑی ذمہ دارانہ جو سیٹ ہے، ایسا ہی یہ وہ ہے، یہ کوئی ضابطہ اخلاق کمیٹی کے بھی سنا ہے کہ وہ کچھ تھے، جی بالکل ناظم تھے، کیا تھے، چیئرمین تھے، بہرحال اس سے تو انہوں نے ریزائن کر دیا، بہت اچھا ہوا۔ لیکن ہم یہی کہتے ہیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے بزرگوں سے بھی ہمارا یہی کہنا ہے، بلکہ ہم کیا سارے پاکستان یہی بات کہہ رہے ہیں، ہر جگہ سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ ان کو ناظم تبلیغ کے عہدے سے بھی جو ہے وہ سبکدوش ہو جانا چاہیے، بلکہ ان سے ریزائن لے لینا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ اس کے علاوہ ان کو آپ سمجھاتے رہیں، ٹھیک ہے، ان کی اصلاح کرتے رہیں، یہ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اصلاح کرتے رہنا چاہیے، ظاہری بات ہے، بالکل مقصود تو اصلاح ہے۔ ہاں، دعوت اور اصلاح کا کام تو ہمیں نہیں روکنا چاہیے۔ جو کچھ ہوا ہے یہ مجھے تو بات جو سمجھ میں آتی ہے، ایک تو انٹینشنلی ہوا ہے جو انہوں نے کیا، اس میں کوئی سبقت لسانی نظر نہیں آتی۔ سبقت لسانی ہوتی ہے ایک آدھ جملہ ہو، آدھے گھنٹے کی تقریر سبقت لسانی سے نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک ہے، اور اس کا صغرا کبرا کانٹیکس، ٹھیک ہے، وہ سب یہی بتا رہا ہے کہ یہ ایک ہی بات ہو رہی ہے، ایسے ہی۔ تو وہ سبقت لسانی نہیں تھی، انٹینشنلی ہوا ہے، اور اس میں توہین آمیز کلمات ہیں صحابہ کرام کے لیے بھی، اور اشارتاً جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دوسری طرف جو جتنے بھی صحابہ تھے ان سب کے لیے آپ کہہ لیں کہ نازیبا جو ہے نا انداز اختیار کیا گیا، اور قرآن کی آیات کو ان کے اوپر چسپاں کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر اس فکر کو جماعت اہل حدیث کی اور حضرات محدثین کی فکر قرار دینے کی کوشش کی ہے، اور جو لوگ اس کی مخالفت میں ہیں اس فکر کی، یہ جو آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے رافضی فکر ہے یا جو بھی ہے، ان کو کہا ہے کہ جی یہ ناسبی ہے۔ تو بہرحال ایک فکر جو آپ اہل حدیث کے اندر لے آئے ہیں پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے، جس کی کوئی سند ہی نہیں ہے اسحاق جھالوی صاحب سے، اس کو زبردستی اپلائی کر رہے ہیں نا، ہاں، سارے اہل حدیث کی فکر بنا دیا صرف اس وجہ سے کہ آپ ناظم تبلیغ ہیں، آپ کے کہنے سے وہ اہل حدیث اور حضرات محدثین کی فکر بن جائے گی۔ تو یہ بہت نازک عہدہ ہے، اس عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے شخص جو ہے وہ پوری جماعت کے اوپر ایک طرح سے تان آتا ہے۔ تو عہدے سے تو میں بھی اس بات سے ایگری کرتا ہوں، اور یہ کہتا ہوں کہ بالکل مطلب اس حوالے سے کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ ان کو ہٹا دینا چاہیے، ریموو کر دینا چاہیے، اور ایسی فکر رکھنے والے کسی شخص کو جو ہے نا وہ کوئی جماعتی عہدہ کسی قسم کا بھی نہیں دینا چاہیے۔ باقی ٹھیک ہے کہ جماعت میں رہتے ہوئے آپ ان کی اصلاح کرتے رہیں، یہ بات ٹھیک ہے۔